معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ دوست احباب کو معلوم ہے، چند دن پہلے اسی ہفتہ میں پاکستان میں ایک دلسوز اور دل خراش واقعہ پیش آیا کہ ایک باپ نے 7 دن کی اپنی معصوم بچی کو 5 گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ ہر جگہ یہ چیز وائرل ہوئی کہ ایک باپ نے اپنی معصوم بچی کو، جو گناہوں سے پاک تھی، جو گناہوں سے معصوم تھی، جو معصوم عن الخطا تھی، اسے 5 گولیاں مار کے شہید کر دیا۔ اور یہ واقعہ، اس واقعہ نے پوری امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ آج یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں، مسلمانوں کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ کہیں وہی تاریخ تو واپس پلٹ کے نہیں آ رہی۔ ایک وہ زمانہ تھا بیٹی کو وراثت سے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، اور ایک وہ زمانہ تھا کہ بیٹی کے پیدا ہونے کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے بیٹیوں کو ان کے حقوق عطا فرمائے، اسلام نے بچیوں کو حقوق عطا فرمائے، اسلام نے خواتین کے حقوق عطا فرمائے۔ آج کی عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے حقوق چاہیے، آج کی عورت یہ نعرہ لگاتی ہے کہ مجھے حق نہیں مل رہا۔ ارے تجھے تو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تیری تو دنیا میں کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، تو کس چیز کا شور مچا رہی ہے۔ تو معزز و محتشم سامعین کرام، عورت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اللہ کی ایک رحمت ہے، اللہ کا ایک کرم ہے۔ اگر عورت ہماری زندگی میں نہ ہوتی تو بہت سے معاملات میں دشواری کا سامنا ہوتا۔ مرد سارا دن اگر دفتر میں کام کرتا ہے تو شام کو گھر لوٹتا ہے تو اس کے گھر کی صفائی بھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بچوں نے کھانا بھی کھا لیا ہوتا ہے، اس کے بچے جو ہے وہ یہ گھر کے معاملات سے، اسکول کے معاملات سے، ٹیوشن کے معاملات سے، ہر جگہ سے فارغ ہو کے سو چکے ہوتے ہیں۔ مرد تو صبح سویا ہوتا ہے، اس کی بیگم اٹھتی ہے، اس کے بچوں کو تیار کرتی ہے اور انہیں اسکول بھیج دیتی ہے۔ کتنے معاملات ہیں، اگر پوچھیں ان لوگوں سے کہ جن کے گھر میں عورت نہیں ہے اور مرد کو بچوں کی پرورش کرنا پڑتی ہے، ان لوگوں سے پوچھیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے بچوں کی پرورش کرنا، کتنا مشکل ہوتا ہے کہ بچوں کا نظام چلانا، اور کتنا مشکل ہوتا ہے ایک بچے کو جنم دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا، یہ عورت کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اس عورت کو پتا ہوتا ہے جو 9 ماہ تک اپنے جسم کے ساتھ ایک وزن کو اٹھائے رکھتی ہے۔ آپ 1 مہینہ 10 کلو کا پتھر اٹھا لیں، 10 کی بجائے 5 کلو کا پتھر اپنے پیٹ کے ساتھ باندھیں اور اس پتھر کو پورا 1 مہینہ صبح شام اٹھائے رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 5 کلو کا بھی نہ کرو، 2.5 کلو کا وزن اٹھا لو، جی بچے کا وزن کام ہے، 2.5 کلو کا پتھر اپنے جسم کے ساتھ باندھیں اور اسی کے ساتھ سوئیں، اسی کے ساتھ چلیں، اسی کے ساتھ جاب پہ جائیں، اسی کے ساتھ بازار میں جائیں، اسی کے ساتھ واش روم میں جائیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورت کس چیز کا نام ہے۔ عورت صبر کا نام ہے، عورت شکر کا نام ہے، عورت تحمل کا نام ہے، عورت نرمی کا نام ہے، اور عورت وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے تابع بنایا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے کیوں ہے، باپ کے قدموں کے نیچے کیوں نہیں ہے؟
تو کہا یہ جو عورت ہے یہ مصیبتیں اٹھاتی ہے، یہ تکلیفیں اٹھاتی ہیں، مرد اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا۔ اس لیے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، والدہ کے ساتھ کروں یا والد کے ساتھ کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ اب کون ہے جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ تو حضور نے فرمایا پھر بھی اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے تیسری دفعہ پھر سوال کیا حضور تیسری دفعہ اگر میں نے اچھا سلوک کرنا ہو تو کس کے ساتھ کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ 3 دفعہ حضور نے والدہ کا ذکر کیا۔ چوتھی دفعہ جب یہ کویسچن ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو قبلی والد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ 3 دفعہ حضور نے ماں کا کہا، ایک عورت کا کہا، اور چوتھی دفعہ حضور نے ایک مرد کا ذکر کیا۔ 3 دفعہ اور 3 سٹک زیادہ ماں کے ہے۔ چوتھا نمبر باپ اتنی تکلیفیں نہیں اٹھاتا جتنی ایک ماں کو اٹھانی پڑتی ہے، اور اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جو جنت ہے نا یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسلام سے پہلے آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے ماں کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، خواتین کو اتنے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے عورت کو حقوق عطا فرمائے۔ جو حقوق اسلام نے خواتین کو عطا فرمائے ہیں یہ اسلام سے پہلے کسی بھی مذہب نے خواتین کو حقوق عطا نہیں فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، حضور کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے، جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 58 ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اللہ کہتا ہے جب کسی کو بشارت ملتی، خوشخبری ملتی کہ بھئی تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ کظیم، اور وہ غصے میں آ جاتا، بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اور یہ مشرک کرتے تھے، یہ نو مسلم کرتے تھے، یہ جاہلیت کے زمانہ کے لوگ کرتے تھے، اور آج وہی میاں والی کے ایک نوجوان نے وہ تاریخ لٹا دی کہ ہم نے اور جاہلیت والے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس نے اپنی معصوم 7 دنوں کی بچی کے سینہ میں 5 گولیاں مار کے اس کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے جب قرآن میں بیٹے یا بیٹیوں کی عنایت کا ذکر کیا نا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان یہ اللہ کے لیے ہی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ نے اس آیت کے اندر بھی 25واں پارہ سورۃ شورى کے اندر ارشاد فرما دیا اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر پہلے بیٹی کا ذکر کر کے بتایا کہ رب جسے چاہتا ہے پہلے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ یا رب نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تم سے محبت کرتا تھا، رب تم سے پیار کرتا تھا۔ اور آج وہ اقبال کہتا تھا نا قرآن میں ہوتا زد ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسی لیے تو اقبال ہوتا تھا، وہ کہتا تھا وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تم ذلیل ہو گئے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا یہب لمن یشاء اناثا، میرا رب جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا۔ تو یہ رب کی عطا ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر بھی نہیں ایسے کہہ سکتے، یہ سائنس ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو میرے رب نے کر دیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی۔ اور میرا رب بھی یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے بیٹیاں عطا فرمائے، اور پہلے بیٹیوں کا ملنا یہ آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ میرے نبی کے پاس 4 بیٹیاں تھیں، پہلے بیٹیاں ہوئی ہیں بیٹے ہوئے، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، پہلے بیٹیاں تھیں آقا علیہ السلام کے پاس، اور بھی سادات یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، اور
تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے اپنے نبی کو پہلے بیٹیاں عطا فرمائی، پھر بیٹے عطا فرمائے، اور بیٹے بچپن میں واپس لے لیے، بیٹیاں جوان ہوئی، ان کی شادیاں ہوئی، اور کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب بھی حضور کے پاس آتی، حضور کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت من کانت لہ انثی فلم یعدھا ولم تہنھا ولم یؤثر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ جسے بیٹی عطا فرمائے اور اس بیٹی کی اچھی تربیت کرے، ولم ینہی ولم تہنھا، اور اپنی بیٹی کو جھڑکے نہ، اس کو ڈانٹے نہ، ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور اپنے بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہ دے، اس کو فوقیت نہ دے۔ یہ باتیں، تین باتیں فرمائی، جس کو اللہ بیٹی دے اور اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے، بیٹی کو جھڑکے بھی نہ، چوتھے نمبر پہ بیٹی کو بیٹے سے اونچا رکھے، ادخل اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور آج ہم پیار محبت کرتے ہیں بیٹوں کے ساتھ، محبت کرتے ہیں بیٹوں کے ساتھ، نخرے اٹھاتے ہیں بیٹوں کے، لاڈ اٹھاتے ہیں بیٹوں کے، بیٹیوں کو تو ہم پرایا مال کہہ کے پیچھے کر دیتے ہیں، یہ پرایا مال ہے، یہ کسی کا مال ہے، اس سے جدا ہو جانا ہے۔ میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان سے پیار کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور اس ظالم بدبخت نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، چھوٹی سی معصوم بچی کو شہید کر دیا، گویا وہ بچی چیختی ہوگی، چلاتی ہوگی، جب اس نے پستول نکال کے اپنی بیٹی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوگا تو وہ کہتی ہوگی بابا مجھے کچھ نہ کہو، میں تم سے خرچہ نہیں مانگوں گی، بابا مجھے کچھ نہ کہو، میں تیرے گھر میں بھی نہیں رہوں گی۔ اور وہ چیخ کے میاں والی کی بچی کہتی ہوگی بابا ایک وقت آئے گا جب تو گھر میں آئے گا، تیرے ماتھے سے پسینہ نکل رہا ہوگا، اور بابا جو دروازے پہ کھڑے ہو کے گلاس پانی کا ہاتھ میں پکڑ کے انتظار کر رہی ہوگی، بابا وہ تیرا بیٹا نہیں بلکہ تیری بیٹی ہی ہوگی۔ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی اولاد ہے، بچے ہیں، آزما کے دیکھ لیں، بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں اپنے والدین سے محبت کرتی ہیں، والدین بیٹوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتی ہے۔ ماں کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے، اور بیٹی کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ والدین ہوتے ہیں، اور بیٹی والدہ سے بھی زیادہ اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ تو آج ہم نے بیٹیوں کو پس پشت ڈال دیا اور بیٹیوں کو ان کے حقوق نہیں دیے، جس کی وجہ سے آج یہ معاشرہ اس سمت چلا جا رہا۔